محبت کرنے والوں کو ملے گا، اسی طرح محرم منانے کا فائدہ اہل بیت کو نہیں ملے گا، محرم منانے والوں کو ملے گا۔ کیونکہ جس شہر میں، جس قصبے میں، جس ملک میں اگر عزائے حسینی کو برقرار کیا جائے تو وہ معاشرے حسینی کردار کے مالک ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی خواتین جناب سیدہ کے کردار کی مالک ہو جاتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اعمال ان کی ذاتی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ معاشرے کو ہے، اس کا فائدہ سوسائٹی کو ہے، اس کا فائدہ بشریت کو ہے، اس کا فائدہ انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر انگریز ہیں، اگر جو ہے وہ عیسائی ہیں، اگر یہودی ہیں، اگر ہندو ہیں، کہ جو بھی اہل بیت کا مطالعہ کرتے ہیں، کربلا کا مطالعہ کیا تو کربلا کے اقیا نور سے ان کو گواہر اور جواہر نصیب ہوئے۔ دیکھیے کیونکہ کربلا کی تعلیمات ایک الہی سمندر کا نام ہے۔ جتنا انسان پاکیزہ ہو اتنا ہی کربلا کی گہرائی میں جا کے وہاں سے الہی معارف کو دریافت کر سکتا ہے، اور جتنی فکر جو ہے وہ کم ہوگی اتنا ہی کم استفادہ کرے گا۔ مثلا دیکھیں بعض تاجر ہوتے ہیں، ان کی فکر بہت قوی ہوتی ہے تو وہ تجارت میں نام کما جاتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں کہ بس وہ ایک ہی جگہ ایک ہی چیز کا ساری زندگی کاروبار کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ موفق نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بعض لوگ ہم جیسے ہیں کہ ساری زندگی بس وہی عادی طریقے سے ہی اعضاء کو برقرار کرتے ہیں، بس 10 دن آتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور لنگر کھا کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے وہ سوچتے نہیں یہ گریہ کو کیوں واجب قرار دیا، یہ گریہ کے اوپر کتنی تائید کیوں اہل بیت نے فرمائی۔ تو دیکھیے جو بھی اس کے اوپر دقت کرے گا وہ حسینیت سے اپنا پیوند جوڑ کے اس دنیا کو بہشتی بنا دے گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ کربلا یہ اسوہ گیری کا نام ہے، یہ ماڈل الہی لے کر اپنے معاشرے کو حسینیوں کی طرح بنانے کا نام ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہندوؤں نے درس لیا حسین سے، قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو خود ہی شیعہ ہوں، میں نے تو پاکستان کی نجات کے لیے درس ہی اپنے مولا حسین سے لیا۔ اور علامہ اقبال تو ہیں ہی مفسر کربلا، علامہ اقبال تو ہیں ہی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے کہا تیغو سناؤ خنجر و شمشیرم آرزوس بما نعا مسلک شبیرم آرزوس۔ یہ علامہ اقبال نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تو مسلکن حسینی ہوں، فقہی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ فقہی لحاظ سے حنفی ہوں، لیکن فرمایا کہ حقیقی معنی میں حسین کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ معاشرے میں حق کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو حق کس سے زندہ ہوگا؟ فرمایا زندہ حق از قوت شبیری است۔ فرمایا حق کے قیامت تک اگر زندہ رہے گا
تو شبیر کی تعلیمات کے ذریعے سے رہے گا. یعنی کہ ہاں جی حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ ابدی ہے قیامت تک کے لیے. یہ اللہ نے پرچم حق حسین کے ہاتھوں میں تھمایا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم حق پرست بنتے ہو تمہیں حسین کے پرچم کے نیچے جانا ہوگا. تو زندہ حق از قوت شبیری ہے. اور فرمایا کہ انداز کوفی اور شامی تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن حق پائیدار ہے، حق مستحکم ہے، حق میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کوفی ہیں جو نفاق کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، مال کے پیچھے، مفادات کے پیچھے جاتے ہیں. فرمایا کہ لیکن حسینی کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو مال کے پیچھے بھی جاتا ہو، جو شہرت کے پیچھے جاتا ہو، بلکہ ساری چیزیں قربان کر کے، مال قربان کر کے، منصب قربان کر کے، شہرت قربان کر کے حق کو زندہ کرتا ہے، خود قربان ہو جاتا ہے. تو یہ انداز کوفی اور شامی تبدیل ہوتے ہیں. تو کوفی کن کو کہتے ہیں، شامی کن کو کہتے ہیں؟ یہ آتا ہے نا ہمارے ذہن میں. اب یہ کوفے کے ساتھ خاص نہیں ہے. کربلائی بھی ہونا یہ بھی کربلا کے ساتھ خاص نہیں ہے. شامی ہونا دمشق کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ کوفی ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو نیرنگ باز ہو، جو دھوکے باز ہو، جو خائن ہو، جو دوغلا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کوفی کہتے ہیں. اور ہر وہ انسان کہ جو میڈیا سے متاثر ہو، جو تبلیغات سے متاثر ہو، فرمایا ایسے انسان کو شامی کہا جاتا ہے. یعنی ہم عموماً جب بھی کوفے اور شام کا نام آتا ہے تو عموماً ہم چلے جاتے ہیں کوفہ جو عراق میں ہے، اور جب شامیوں کا نام آتا ہے تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ دمشق میں چلے جاتے ہیں. اور جب کربلا کا نام آتا ہے تو فوراً ہم عراق کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ یہ صرف یہ صفات کوفے کے ساتھ خاص نہیں، صرف شام والوں کے ساتھ خاص نہیں، صرف کربلا والوں کے ساتھ خاص نہیں، لیکن دیکھو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، چاہے وہ پاکستان کے یہاں پہ تقی آباد میں ہو، یہاں جو جنگ میں ہو، چنیوٹ میں ہو، لاہور میں ہو، سیالکوٹ میں ہو، اگر وہ نیرنگ باز ہے، اگر وہ دھوکے باز ہے، اگر وہ فراڈی ہے، اگر وہ خائن ہے، تو فرمایا اس کو کوفی کہیں گے. اور اگر جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، بس سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ شامی ہے، یہ اموی ہے. اور فرمایا کہ جو حق و صداقت کو اپنا مبدأ نظر بنا کے زندگی بسر کرتا ہے وہ کربلائی ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ وہ کربلائی ہے. تو کربلائی بننا بڑا آسان ہے. اور حسین ابن علی نے ہمیں بتا دیا کہ کربلا حق کے لیے برپا ہوئی اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل داغ حسرت امیری است. فرمایا کہ یہ قوت شبیری ہے. لیکن قوت شبیری کب ہے؟ کہ جب خالص تعلیمات شبیر کو معاشرے میں بیان کیا جائے تو پھر معاشرہ کوفی نہیں رہتا، شامی نہیں رہتا، بلکہ کربلائی بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کربلائی کون ہے معاشرے میں، اور کوفی کون ہے، اور شامی کون ہے. تو اگر ہم میڈیا سے متاثر ہیں، جو بھی
فرض کریں شہباز شریف کی حکومت ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے ہی فضائل پڑھیں گے، اور وہ جو ہے وہ سارے عمران خان کو فاسق و فاجر، اور اسی طرح اگر عمران خان کی تھی پہلے تو وہ دوسروں کو چور کہتا تھا۔ تو ابھی یہ جو ہے جو بھی اس میڈیا سے متاثر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شامی، یعنی جو اپنی عقل نہیں استعمال کرتا کہ بھئی یہ سارے ہی شامی ہیں۔ وہی انسان معاشرے میں جو سچ گو ہے، جو صداقت علوی کی سیاست کرتا ہے، وہ کربلائی ہے۔ باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ سب شیطانی ہے، اگرچہ نام ریاست نبوی کا لیتے ہیں لیکن کام یزید اور امویوں والے کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے، اور معاشرہ نجات اس وقت پاتا ہے کہ جب اہل بیت کو اسوہ قرار دیا جائے۔ دیکھیے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اسوہ کا معنی کیا ہے، تاریخ کسے کہتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں۔ ہم عموماً جب بھی سیرت کا تذکرہ ہو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ تاریخ۔ یعنی ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ سیرت اور تاریخ میں بنیادی اساسی فرق ہے۔ تاریخ کربلا یعنی کیا مطلب؟ وہ جو حوادث اور واقعات کربلا میں ہوئے، جس کتاب میں اس کا تذکرہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کربلا۔ اور ایک ہے سیرت کربلا، یعنی سیرت النبی، سیرت العلی، سیرت فاطمہ۔ تو سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں وہ طرز عمل کہ جو حسین ابن علی نے کربلا کی جنگ میں اپنایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سیرت حسین کہتے ہیں۔ یعنی سیرت حسین یا سیرت النبی کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے وہ درس حسین ہے کہ ہم عموماً تاریخ کو اور سیرت کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ بنیادی اور اساسی فرق ہے۔ تاریخ اسے کہتے ہیں جس میں صرف واقعات لکھ دیتے ہیں کہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، ان کو جو ہے وہ 13 محرم کو دفن کیا گیا، لیکن یہ نہیں بیان ہوتا کہ امام حسین جو شہید ہوئے کس الہی قانون کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے، یعنی ان کی زندگی کے اوپر کون سے الہی قوانین حکمرانی فرما رہے تھے، یہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں بیان ہوتا۔ تو بنیادی فرق، تاریخ حوادث اور واقعات کے نقل کرنے کا نام ہے، جبکہ سیرت یعنی وہ انسان الہی کہ اس کی زندگی کے اوپر جو الہی قوانین حاکم تھے اس کو بیان کرنے کا نام سیرت سید الشہداء ہے۔ سیرت کی تاریخ بھی بتا دینا کہ یہ کون بیان کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو دیکھیے یہ سیرت جو ہمارے بزرگان نے اس کی تعریف بیان فرمائی کہ طرز عمل، ڈھنگ، روش، طریقہ کہ ایک الہی انسان کا کہ جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ان قوانین کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور اسوہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سنتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ حضرت ابراہیم بشریت کے لیے اسوہ ہے۔ یا احادیث میں خود میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والو لَكُمْ فِيهِ اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، میری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسوہ۔ تو اسوہ اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ سیرت کہتے ہیں وہ طرز عمل، وہ قوانین کہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی شخصیت میں
یہی قوانین مجسم ہو جائیں اس شخصیت کو اسوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسوہ کسے کہتے ہیں کہ وہ الہی زندگی بسر کرنے کا فارمولہ، وہ قوانین، وہ طرز اور ڈھنگ کہ جس الہی انسان میں مجسم ہو جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو ہے وہ اسوہ کہتے ہیں۔ یعنی صداقت مجسم ہو جائے، امانت مشخص ہو جائے، حقیقت قوانین الہی اس انسان میں جب اس کا ہر عمل قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس کا اخلاق الہی ہو، اس کا کردار الہی ہو، یعنی وہ پورے کا پورا انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ قوانین الہی کے مطابق کرتا ہے، اس کو اسوہ رسول کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ صلوات پڑھے سیدہ کی ذات۔ یعنی جناب سیدہ اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ جناب سیدہ کی سیرت ہے، جناب سیدہ کی سیرت کیا ہے کہ وہ طرز زندگی جو آپ نے قرآن اور رسول اکرم سے لے کے الہی قوانین کے مطابق بسر کی، اسے سیرت فاطمہ بطول کہتے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ بھی کیا ہے؟ اسوہ ہیں۔ دیکھیے ایک اور چیز ہے اسوہ اور اسطورہ۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے بشریت کی نجات کے لیے الہی انسان کو بھیجا ہو تاکہ دنیا والے اس کی تعصی اور پیروی کر کے نجات پا جائیں۔ جو قابل تعصی اور پیروی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسوہ کہتے ہیں۔ اور اسطورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو انسانی ذہنوں کی اختراع ہو، جو انسانوں نے اپنے خیالات سے کسی شخصیت کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہوں کہ جو انسانیت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسطورہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسطورہ نہیں پیش کیا بلکہ اسوہ پیش کیا ہے۔ یعنی یہ بات کہتے بھی ہیں جی وہ کہاں ہم کہاں۔ بھائی فلسفہ کیا تھا رسول اکرم کو بھیجنے کا؟ اگر وہ انسانی بشرے میں نہ آتے، مثلا فرض کریں ایک ٹیچر، ایک معلم، وہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، وہ آ کے آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں آپ کی ہلاکت ہے، تو ذرا ہم میں سے ہر ایک آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا کہ بھائی آپ تو ہیں ہی کوئی اور مخلوق، آپ تو فرشتے ہو، آپ تو کوئی اور مخلوق ہو، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اغرائز ہیں، ہمارے اندر شہوت ہے، ہمارے اندر غصہ ہے، ہم جو ہے وہ اور کچھ حیوانی چیزیں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے ایسے معلم اور مدرس کو بلاؤ کہ جو انسان ہو، جو انسان کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی آئے گا نا، کیونکہ انبیاء آئے ہی اس لیے، ائمہ آئے ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہماری تعصی کرو، ہماری پیروی کرو، تم جو ہے وہ نجات پا جاؤ گے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خالق اکبر ہے، یہ مخلوق اکبر ہیں۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جتنے بھی انسان کے اندر قوتیں پائی جاتی ہیں، استعداد پائی جاتی ہے، کمالات پائے جاتے ہیں، وہ سارے ان میں بالفعل موجود ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔
تو دیکھیے اسوہ کی شرائط ہے، ہر آدمی اسوہ ان کو اختیار نہیں کر سکتا۔ خود قرآن نے فرمایا، قرآن کے معارف کو اگر اپنی روح کے ساتھ مس کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا مناسبت ہونی چاہیے، تھوڑی مطابقت ہونی چاہیے۔ قرآن طیب و طاہر ہے، قرآن پاکیزہ ہے۔ فرمایا کہ اگر قرآن کو مس کرنا چاہتے ہو، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا کہ دیکھو قرآن کو ہر دوسرا آدمی مس نہیں کر سکتا، بلکہ صرف وہی مس کر سکتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے اندر بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ بھئی قرآن پڑھتا تو بہت ہے لیکن مقام عمل میں کیا فیل ہے؟ تو اللہ نے ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن ہر ظرف میں نہیں جاتا، بلکہ قرآن پاکیزہ ظروف میں جا کے نورانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت نے بھی ہمیں نمونہ بتا دیا کہ دیکھو حسین حسین کرنے والے تو ہم جیسے بہت ہوں گے، لیکن اللہ کے قرآن نے کہا، فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ اہل بیت منزہ ہیں، اہل بیت پاکیزہ ہیں۔ اگرچہ معاشرے میں بڑے لوگ ملیں گے، یہ دوسرے مسالک والے بھی، ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی؟ تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ اہل بیت کا کردار پاک ہے، اہل بیت مطہر ہیں۔ فرمایا کہ وہ اہل بیت کو ماننے والا جس کی روح پاک ہوگی وہ حسین سے درس حیات طیبہ لے گا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بتایا کہ بطولی باش، علامہ اقبال نے کہا کہ بھئی اگر چاہتے ہو حسن اور حسین جیسا معاشرہ بنانا تو فرمایا کہ بطول کے کردار کو اختیار کرو۔ یہ سیدہ کا درس ہے کہ دنیا کی آلودگیوں سے اگر پاک ہو جائے گے تو تمہاری نسل سے حسن اور حسین کی خوشبو آئے گی۔ تو یہ بطول اسوہ ہے، بطول رول ماڈل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو تربیت کی وہ دین کے کام آئی۔ یہ پہلے بھی ایک جگہ میں نے عرض کیا کہ آیا مباہلہ میں، اور مباہلہ میں جناب سیدہ کو لے کے گئے، باقی اصحاب کو بھی نہیں لے کے گئے، زوجات کو بھی نہیں لے کے گئے، جناب سیدہ کو، فرزندان سیدہ کو اور مولا متقیان کو لے کے گئے، یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت آل فاطمہ سے ہوگی۔ یعنی نسل فاطمی ہے کہ جو دین کی ترویج کرے گی، دین کی محافظت کرے گی، وہ آل سیدہ ہے۔ تو جناب سیدہ اسوہ ہے، جناب سیدہ رول ماڈل ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جناب سیدہ معلمہ تھی، جناب سیدہ مفسرہ تھی، جناب سیدہ ساری خواتین مدینہ کی مشکلات حل فرماتی تھیں، اور جناب سیدہ نے معیار بتایا کہ شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کا پیغام لے کے جناب سیدہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آقا زادی میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ آقا زادی نے فرمایا کہ شیعہ حقیقی ہمارا وہ ہے کہ جو ہم نے دستور دیا ہے، جو ہم نے حکم دیا ہے، جو ہم نے فرمان دیا ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے تو یہ ہمارا پیروکار ہے، وگرنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔
ورنہ ہمارا کیا ہے؟ شیعہ نہیں ہے۔ اور ہمارے استاد بزرگوار بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، جس طرح دیوبندی، بریلوی اور فلاں فلاں۔ فرمایا کہ دین اسلام کا فرقہ نہیں ہے تشیع، بلکہ فرمایا دین اسلام کی عملی تفسیر کا نام شیعہ ہے۔ یہ شیعہ جو ہے وہ دین اسلام کی عملی تفسیر ہے۔ اگر بے عمل ہے تو وہ شیعہ حسین نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا نے دین اسلام کو مقام عمل میں زندہ کیا۔ اور زیارت وارثہ میں دیکھے، زیارت عاشورہ میں دیکھے، زیارت اربعین میں دیکھے، وہاں پہ سب عمل کی بات ہے، شعار کی بات نہیں۔ وہاں پہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ عمل ہے، مقام عمل میں دین اسلام کو کربلا میں زندہ کیا۔ یہ کیسا حسینی ہے؟ نام تو لیتا ہے لیکن عمل حسین جیسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ مذہب اہل بیت، یہ فوز عظیم کے اوپر مالک اولیاء خدا کا مذہب، یہ نعروں کا نہیں، صرف شعار کا نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کا یہ مذہب ہے۔ یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ اہل بیت کے پیروکار ہیں حقیقی۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ چکی چلا رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہیں، اور مغرب سے لے کے صبح تک نماز اور قیام میں ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ بھی درس بشریت دیا کہ دوسرے ہمسائیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھو۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا اٹھاتی ہیں، تو وہاں پہ پہلے ہمسائیوں کا نام لیتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ اماں جان آپ نے اتنی زحمت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی مناجات کی، ساری رات عبادت کی، تو آپ نے پہلے ہمسائیوں کا نام لے رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر فرما رہی ہیں۔ تو وہاں پہ جناب سیدہ نے فرمایا دیکھو بیٹا، پہلے ہمسائے پھر گھر والے، الجار ثم الدار۔ تو یہ دیکھیں درس، ہم نماز میں صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دعا ہم نہیں کرتے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ شخصی نوافل کی دعا، نوافل کی عبادات، اس کے بعد بھی جو دعا فرمائی وہ انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے۔ تو یہ اسوہ ہے جناب سیدہ۔ یہ جناب سیدہ نے بتایا کہ دین اسلام اجتماعیت کا نام ہے، فردی عبادت بھی ہو اس میں بھی تم معاشرے کے لیے سوچو، معاشرے کی اچھائی کے لیے سوچو۔ شہداء بھی معاشرے کی نجات کے لیے ہیں، معاشرے کی ترقی کے لیے ہیں، معاشرے کو صفات الہی سے آراستہ کرنے کے لیے ہیں۔ اور جناب سیدہ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا معاشرہ کیسے اچھا بنے گا۔ اور وہاں پہ جو روایت کے جملے ہیں وَلَا أَغْضَبْتَنِي، فرمایا کہ میں کبھی بھی علی پہ غضبناک نہیں ہوئی، علی جو ہے وہ مجھ کے اوپر غضبناک نہیں ہوئے۔ اور پھر فرمایا مولا کائنات نے فرمایا کہ جب میں سیدہ کی زیارت کرتا تھا تو میرے سارے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ آئیے اس طرح کا گھرانہ دنیا میں دکھائیں، انبیاء کے گھرانے، حتیٰ خاتم الرسل کا گھرانہ ایسا نہیں تھا جناب خدیجہ کے علاوہ۔ جناب سیدہ کے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ماڈل نمونہ کوئی اگر پیش کر سکتے ہیں تو وہ قرآنی گھرانہ جناب سیدہ بطول کا ہے۔ اور یہ آخری جملے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں
اے علی جب سے میں آپ کے گھر میں آئی تھی میری زندگی میں نہیں ہے۔ فرمایا سنیے گا اس جملے کی طرف، اگر یہی جملہ جناب سیدہ کا اگر ہمارے روح کا حصہ بن جائے تو دیکھیے یہ ساری مشکلات، یہ سارے مسائل خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کے گھروں سے ختم ہو جائیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا جب سے میں اے امیر المومنین میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میرے اندر یہ تین چیزیں نہیں تھیں۔ فرمایا قاذبۃن، فرمایا میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یعنی کیونکہ یہ جھوٹ ساری برائیوں کی چابی کا نام ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ دیکھو علی جب سے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، اور عجیب بات ہے جناب سیدہ نام سے نہیں بلاتی تھی، کہتی تھی یبن الحسن یبن عمے، اے چچا زاد میرے علی، نام نہیں لیتی تھی۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں میرے اندر نہیں تھی۔ فرمایا کبھی بھی میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ جناب سیدہ نے یہ درس دیا کہ گھر کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ سے ہوتی ہے۔ اگر گھر میں حق و صداقت ہو، اگر راست گوئی ہو، کبھی بھی گھر میں یہ تباہی، غلط فہمیے یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ جناب بی بی دو عالم نے بتایا کہ گھر کا ماحول صدق و صفا والا بناؤ، تمہارا گھر بہشتی بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ولا خائنۃ، فرمایا کبھی بھی میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ خیانت کیا ہے؟ صرف پیسہ لے کے نہ دینا یہ خیانت نہیں ہے، ہر چیز میں خیانت ہے کہ دین میں بھی خیانت نہ کرے، اخلاق میں بھی خیانت نہ کرے، دنیا کے باقی معاملات میں بھی خیانت نہ کرے۔ تو دیکھیے روایت میں ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ خائن ہے، اگر امیر المومنین کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ میں خیانت نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت۔ اور اس کے بعد آخری نقطہ، یہ جو جناب سیدہ کی پاکیزہ زندگی میں ہمارے لیے سیرت اور اسوہ کا حق رکھتا ہے، فرمایا کہ علی علیہ السلام جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں کبھی بھی میں نے آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ کہا کہ جب سے بھی میں آپ کے گھر میں آئی ہوں مخالفت نہیں کی، جیسے ہی آپ امر فرماتے تھے میں اس کی اطاعت کیا کرتے تھی۔ ایک دن میرے مولا تشریف فرما ہیں، میرے مولا نے کہا کہ اے سیدہ آپ جب سے آئی ہو کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑے مبتلا بے مسائل ہیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ پتہ بھی ہے بیچارہ مزدور ہے، پتہ بھی ہے کہ 15,000 تنخواہ ہے، پتہ بھی ہے کہ بھئی اتنی مہنگائی ہے، لیکن کیا ہے جیسے ہی بیچارہ گھر میں آتا ہے کہ میرے لیے میک اپ کی فلاں چیز لے کے آؤ، ہمسائی نے یہ پہنی ہوئی ہے، وہ فلاں عید پہ فلاں سوٹ مجھے لے کے دینا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سیدہ ہے، سیدہ کا درس ہے، درس قناعت ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے امیر المومنین جب میں آپ کے گھر میں تشریف لائی تھی تو میرے بابا جان نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، کبھی بھی ایسا سوال نہ کرنا کہ جس کے اوپر میرا بھائی شرمندہ ہو جائے۔ کبھی جو ہے وہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ تو میں اپنے والد گرامی کی وصیت کے اوپر عمل کر رہی ہوں۔ تو یہ وہ پاکیزہ خواتین تھی کہ جنہوں نے دین اسلام کی محافظت فرمائی۔ اور دیکھیے مظلومیت امام حسن مجتبی، امام حسین بھی مظلوم ہیں، لیکن امام حسن مجتبی کی گھریلو زندگی بہت مظلومانہ تھی۔
امام حسین کی زوجہ رباب اتنی وفادار کہ میرے مولا کا کلام ملتا ہے کہ اس گھر میں مجھے سکون نہیں آتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ عزاداران محترم جملہ سنیے گا، یزید کے دربار میں اس ملعون نے شراب پیتا تھا اور جو اس بوتل میں بچ جاتا تھا وہ امام حسین کے سارے اقدس پہ انڈیل دیتا تھا۔ جب یہ حرکت دیکھی جناب رباب نے، بہت ہی باحیا خاتون، جب یہ دیکھا نہ تو برداشت نہ کر سکی، گئی جا کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا اور کہا کہ اے حسین میں تجھے بھولی نہیں ہوں۔ عزاداران محترم یہ رباب اور عجیب ان کی زندگی ہے، یہ اہل دنیا نے لکھا، اپنے دائرۃ المعارف میں لکھا کہ رباب کتنی باحیا خاتون تھی، کتنی وفادار خاتون تھی۔ دیکھیے یہ عیسائی رائٹر نے لکھا کہ رباب ایک امام حسین کی زوجہ تھی کہ جو کربلا کے بعد نہ اس نے ٹھنڈا پانی پیا، نہ جو ہے وہ سائے پہ گئی۔ جب کوئی پوچھتا تھا تو جناب رباب کہتی تھی کہ میرے پاس کربلا میں ایک ننھا مجاہد تھا، میں اس کے لاشے کو تپتی ہوئی دھوپ پہ چھوڑ آئی ہوں، اور میرا جو والی اور میرے جو شوہر تھے ان کو بھی کربلا کی ریت گرم کے اوپر چھوڑ کے آئی ہوں۔ میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ میں سائے پہ بیٹھوں اور ٹھنڈا پانی پیوں۔ عزاداران محترم میرے مولا کی زوجہ وفادار، لیکن امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم امام ہیں کہ گھر میں جو زوجہ ہے وہ ملعونہ ہے، کہ یہ جودہ ابن اشعث، یہ اشعث ملعون کی بیٹی یہ ایسی ملعونہ ہے کہ امیر شام نے کسی قاصد کے ذریعے سے اسے لالچ دیا کہ تجھے 1000 دینار دوں گا اور تیری شادی یزید کے ساتھ کروں گا، تو تم جو ہے کیا کرو، یہ زہر میں نے روم سے منگایا ہے، اس سے امام حسین کو شہید کر دو۔ عزاداران محترم میرے مولا روزے کی حالت میں ہیں، اس ملعونہ نے وہ زہر حلاحل دودھ میں مکس کر کے میرے مولا کو دے دیا۔ عزاداران محترم میرے مولا نے 2 گھونٹ بھرے اور اس گلاس کو، اس کاسے کو رکھ دیا۔ یہ ملعونہ کہتی ہے کہ گرمی ہے زیادہ تناول کریں، میرے مولا نے کہا جو تو چاہتی تھی تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ عزاداران محترم کربلا میں نشانی حسن مجتبیٰ، وہاں پہ نمائندگی کرتے ہوئے امام مجتبیٰ کی حضرت عبداللہ ابن حسن جو امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہوئے، اور دوسرے ہیں امام حسن کے نمائندے قاسم ابن حسن۔ عزاداران محترم جب یہ سارے صحابہ شب عاشور کو امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ کو گل کیا، کہا کہ سب چلے جاؤ، جناب قاسم کے بچوں کو بھی لے جاؤ، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر کہا قمر بنی ہاشم آپ بھی چلے جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے جاؤ، ایک ایک کر کے صحابہ کو کہا، نافع ابن حلال کو کہا اور سارے صحابہ کو کہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں۔ جب نہ گئے نا تو پھر ہر ایک کو بتایا، جنت میں مقام میرے مولا نے بتایا، وہاں پہ جناب قاسم تشریف فرما تھے۔ جناب قاسم نے کہا کہ ان شہداء میں کیا میرا نام بھی ہے؟ تو مولا متقیان کے اس فرزند حسین ابن علی نے کہا بیٹا صرف تیرا نام نہیں ہے، ششمائے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو اس 13 سالہ مجاہد کی غیرت جو ہے وہ اس کے ذہن میں آئی، کہتے ہیں کیا میرے چچا جان یہ ظالم ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ وہاں فرمایا نہیں بیٹا، میں ششماء کو اٹھا کے سپاہی یزید کے پاس پانی پلانے کے لیے لے کے جائیں گے، یہ وہاں پہ اس بچے کو ذبح کر دیں گے۔ تو وہاں پہ میرے مولا نے پوچھنا چاہا کہ قاسم ذرا بتاؤ حال کیفل عند الموت، بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو وہاں پہ شہزادہ قاسم نے فرمایا احلا من العسل، فرمایا میرے نزدیک
شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ عزاداران محترم علامہ نقن فرمایا کرتے ہیں کہ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ قاسم کو میٹھے سے کتنی محبت تھی۔ عزاداران محترم مختصر کروں، بہت کوشش کی، میرے مولا اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھتیجا آتا ہے امام حسن کا وہ زہر اور وہ ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ راوی نقل کرتا ہے کہ بھتیجے کو بغل میں لے کے اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجا دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزاداران محترم پھر بچہ پاؤں کو چوم رہا ہے، ہاتھ کو چوم رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو بعض روایات میں ہے تعویذ دیا، دکھایا، اپنے بابا کا لکھا ہوا تعویذ دیا، جناب قاسم کو تیار کرتے ہیں، خود تو پہن نہیں سکتے، 13 سالہ ہیں، تلوار آپ نے پکڑی ہے تو وہ زمین کے اوپر خط کھینچ رہی ہے۔ عزاداران محترم نہ ہی جنگی جوتا پہن سکتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تسمہ کھلا ہوا تھا اور چھوٹا سا امامہ سر کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ عمر بن سعد ازدی ملعون کہتا ہے کہ یہ بچہ آ رہا ہے، میں اس کو قتل کروں گا۔ عزاداران محترم جیسے ہی شہزادے نے جنگ کی، حسینی جنگ کی، شجاعت بنی ہاشم کو دکھایا، اس ملعون نے دھوکہ دے کے جناب شہزادہ علی اصغر کے سر پہ تلوار کا وار کیا۔ عزاداران محترم تلوار کا وار لگنا تھا، جناب قاسم زین سے زمین پہ آگے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ مولا حسین نے جا کے جو قاتل قاسم تھا اس کے بازو کو کاٹ ڈالا، وہ گر گیا اور دشمن کی فوج وہاں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ شہزادہ قاسم جیسے ہی زمین کے اوپر گرے، دشمن کے گھوڑوں نے جناب قاسم کی زندہ لاش کو پامال کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔